الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا. محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی، کرے جو اطاعت محمد کی کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی. اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے جو مولائے کائنات ذو المنن اور المنان ہے، جو واسع العطایا کثیر الغفران ہے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کا یہ خطبہ جمعہ جس کا عنوان ہے اتباع سنت بھی راہ نجات. سیدھے سادے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ امت اسلامیہ کی فلاح و بہبود، نجات اور نجاح، کامیابی اور کامرانی کا واحد اولین بنیادی اساسی زینہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید کی اتباع اور مصطفیٰ جان رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی سینوں سے لگانے میں. جو قوم اور یہ قوم جس کو ہم اپنے آپ میں مسلمان قوم کہتے ہیں، مسلمان قوم، مسلم امہ، مسلم ملت، جب بھی قرآن و حدیث سے اعراض اور روگردانی کرتی ہے، ذلت و خواری اس کا مقدر بن کے رہ جایا کرتی ہے. قرآن اور سنت سے اعراض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پورے طور پر قرآن اور احادیث صحیحہ کو چھوڑ دیا ہے، بالکل یہ مطلب نہیں ہے. ہمیں مطلوب ہے بطور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے، جس پر ہمیں امتیاز اور فخر بھی حاصل ہے کہ آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جس امت کا داخلہ جنت میں دیگر سبھی امتیوں کی تعداد کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کائنات کی وہ عظیم المرتبت ہستی، شخصیت اور انبیاء کرام میں سب سے افضل و مکرم، محترم اور معظم نبی اور رسول ہوں گے، جس نبی اور رسول کی شفاعت سے قیامت کے روز اللہ رب العالمین لوگوں کا حساب و کتاب لینا شروع کرے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر افضل الانبیاء ہیں، افضل البشر ہیں، کائنات کے تاجدار ہیں، اس دنیا کے اندر رہنما ہے، عظیم قائد اور ملی رہبر مرشد اعظم ہیں، تو
وہاں بھی آخرت کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہوں گے، آپ کی یہ امت بھی سردار ہوگی۔ حوض کوثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ جس حوض کوثر سے پینے کا عالم یہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا، جس نے ایک مرتبہ حوض کوثر سے ایک مرتبہ جام کیا، پورے آخرت کے مرحلے ختم ہونے تک کبھی دوبارہ اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اس حوض کوثر کے سردار، حوض کوثر پہ جام پلانے والے آخر کون ہوں گے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ہم سے کیا مطلوب ہے؟ ہم سے یہ مطلوب ہے، اگر ہم سے مطلوب نہ بھی ہو، ہم سے مطلوب ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ایسی محبت جس طرح کی محبت کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اپنے آپ پر بنائی ہوئی، سجائی ہوئی، سنواری ہوئی اپنی اصطلاحات میں محبتوں کے نام پر ہم نے جو الفاظ گڑھ لیے ہیں، وضع کر لیے ہیں، وہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلوب نہیں ہے، بلکہ ایسی محبتوں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل اور توہین ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یقیناً کون نہیں کرتا ہے جو مسلمان ہے۔ صحابہ اگر یہ پوچھتے ہیں کائنات کے امام، جب ہم آپ کی مجلسوں میں ہوتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں اللہ کی محبت اور آپ کی محبت ستاتی ہے، لیکن جب ہم آپ کی مجلسوں سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے اہل و عیال میں چلے جایا کرتے ہیں، اپنی دنیا کی زندگی کی ضرورتوں میں، کاروبار میں مصروف اور مشغول ہو جایا کرتے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے ہم آپ کو بھی بھول جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ محبت جو دنیا میں ہے صرف دنیا تک ہی نہ رہ جائے، بلکہ یہ محبت ہمیں آخرت تک لے جائے، اور جب آپ جنتوں میں ہوں، جنتوں میں ہمیں آپ کے ساتھ بھی رہنے کا موقع ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتوں میں اگر ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ہم سے حقیقی محبت کرو۔ حقیقی محبت کرنے کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میری سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اور حبیب خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ بھی کر دیا کہ کائنات کے لوگوں، یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کو پیارا ہونے والا ہوں، سبھی کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ تمہارے سوال ہے کہ میں چلا جاؤں گا تو تمہاری رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر کیا چیزیں رہیں گی؟ تم ہمارے پاس آتے تھے، میں تمہیں اسلام کی باتیں، ایمان کی باتیں، ہدایت کی باتیں، اقام ایمان کی باتیں، اللہ اور رسول کی باتیں، اپنی باتیں بتلایا کرتا تھا، اور تم اپنے آپ کو سیدھے رستے پہ سمجھا کرتے تھے، لیکن میرے چلے جانے کے بعد بھی تم سیدھے رستے پہ قائم اور برقرار رہو گے۔ کب؟ جب تم کتاب و سنت کو، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامے اور پکڑے رہو گے۔ گویا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے میں، آپ کی اطاعت کے کاموں کو انجام دینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہمارے لیے نجات ہے۔ قرآن کی اتباع کرنے میں نجات ہے، اللہ کے اقوال کو ماننے میں نجات ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے اقوال، افعال، فرمودات کو ماننے میں نجات ہے۔ خلاصہ یہ زندگی اگر قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق جا رہی ہے، گزر رہی ہے، تو ہم سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث کو ہم نے دنیا میں ہی چھوڑ دیا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا یا کسی اور وجہ سے چھوڑ دیا، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم کامیاب نہیں ہیں، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو ناکامی کی ڈگر کے اوپر لگا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کہتے ہیں اس کو، آپ نے جو کچھ بھی کہا ہم وہی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کرنے کے لیے نہیں کہا ہم نہ کریں، آپ نے جو کچھ کیا ہم وہی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں کرنے کے لیے نہیں کہا ہم ان چیزوں کو نہ کریں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ کیسے؟ آئیے صحابہ کرام کے اقوال، افعال اور ان کے چند سلوکیات کی روشنی بھی اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ راوی حدیث ہے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں ابھی ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، کم سن ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہوں۔ میں چھوٹا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کھانے کے آداب طور طریقے میں نہیں جانتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے، عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں
کہ کھانے کے دوران جب دسترخوان پر تشتری پلیٹ یا برتن لا کر کے رکھا گیا، برتن ایک ہے، اس برتن سے میں اپنے ہاتھوں کو برتن کے ارد گرد چاروں طرف گھمانے لگا۔ طریقہ کیا ہے؟ کھانا برتن آپ کے سامنے آ چکا ہے تو آپ کے سامنے جو حصہ پڑ رہا ہے، برتن کا جو حصہ آپ کے سامنے ہے وہاں سے کھانا چاہیے، کھانے کی پلیٹ کے ہاتھوں کو گھمانا نہیں چاہیے۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں تو نادان ہوں، میں چھوٹا بچہ ہوں، میں کمسی ہوں، کمزور ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، میں اپنے ہاتھوں کو پلیٹ کے اندر چاروں طرف گھمانے پھرانے لگا۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے، اے غلام، یعنی اے بچے، تمہیں پتہ نہیں ہے، کھانا جب شروع کرو کھانا بسم اللہ کہو، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اور تمہارے سامنے میں کھانے کا جو حصہ ہے وہاں سے کھانے کی شروعات کرو۔ چھوٹے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اپنے دل و دماغ میں محسوس کر لی، اور تا حیات جب تک میں زندہ رہا پوری زندگی کبھی بھی میں نے اپنے سامنے کے علاوہ برتن یا پلیٹ کے دوسرے حصے سے کھانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، بچہ ہے، نادان ہے، چھوٹا ہے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بچے کو تعلیم دے رہے ہیں جہاں سے ہم غفلتوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج بچے تو بچے ہیں، دعوتوں کے مزے لوٹنے میں لوگوں کو یہ پتہ نہیں رہتا ہے کہ کھانے میں کون سی چیزیں کھانی چاہیے، کھانے کے آداب کیا ہیں، دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ، الٹا سیدھا اوپر نیچے کسی بھی طرح سے گھما کر کے کھاؤ، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کھانے کے آداب کیا ہیں۔ یہ بچے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بچپنے کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ سکھایا، میں نے محسوس کیا کہ آپ ایسی ہستی ہیں جن کی باتوں کی اتباع، جن کی باتوں کی اقتداء اور آپ کی باتوں کی اطاعت کرنی لازمی اور ضروری ہے۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کبھی بھی نہیں کیا ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بیان فرماتے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اور یہ خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، بیٹھ جا، بیٹھ جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابھی مسجد کے اندر داخل ہی ہو رہا تھا، میرے کان میں مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ پڑھتے ہیں، میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بیٹھ جا، میں بیٹھ گیا۔ جمعہ کا خطبہ ہوا، نماز سے فارغ ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا عبداللہ بن مسعود تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی بات ماننی لازمی اور ضروری تھی، آپ نے کہا بیٹھ جا تو مجھے بیٹھ ہی جانا ہے، مجھے آگے نہیں سوچنا ہے کہ آپ نے کیوں بیان فرمایا کہ بیٹھ جا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان اور احکام کے اوپر عمل کرنے کے تعلق سے حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عام راستہ ہے، عام راستہ ہے، آج عام راستوں میں بیٹھنے پر، عام شاہراہوں پر بیٹھنے پر ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے یہ بیٹھنے کی جگہ ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر بیٹھنا ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی اطاعت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحابہ نے بھی پوچھا تھا اے اللہ کے رسول آپ تو ہمیں سڑکوں پر، نکڑوں پر، گلیوں کے چوراہوں پر اور ایسی عام جگہوں پر بیٹھنے سے منع فرماتے ہو، جبکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہاں پر بیٹھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضروری تو نہیں ہونا چاہیے بیٹھنا، لیکن اگر بیٹھنا ضروری سمجھتے ہو تو ان راستوں پر بیٹھنے کا حق ادا کرو۔ کیا حق فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں راستوں پہ اگر بیٹھنا لازمی سمجھتے ہو اور آپ اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرو، ہم جو نکڑوں پہ بیٹھتے ہیں، ہم جو چراہوں چوراہوں پہ بیٹھتے ہیں، ہم جو ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں، اپنے گھروں کے دروازوں کے سامنے ہو کر کے بیٹھتے ہیں، سبھی کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث منطبق آتی ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ بیٹھنا ضروری ہے؟ کہا اللہ کے رسول بیٹھنا ضروری ہے۔ کہا اگر ضروری ہے نگاہیں نیچے رکھو،
نگاہیں نیچے رکھو، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرو، اور گزرنے والا اگر تمہیں سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب بھی دیا کرو۔ اگر یہ 3 چیزیں خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہیں ہماری زندگی میں نہیں ہے اور نہیں ہے تو ہمیں راستوں کے اوپر بیٹھنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔ حدیث آگے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں بیان فرماتے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ لوگوں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں میں نے کدھر بھی نہیں دیکھا، بس یہ سنا کہ حبیب کائنات کرے لوگوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کہتے ہیں بس جہاں میں چل رہا تھا وہیں پہ بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ ابن رواحہ میں نے کہا تھا بیٹھ جاؤ لوگوں بیٹھ جاؤ، تم کیوں بیٹھ گئے؟ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے رہے ہیں، آپ کے حکم سے انکار کروں، آپ نے فوراً کہا بیٹھ جاؤ، اب اگر میں نہ بیٹھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی آپ کے حکم کا میں نے انکار کیا اس لیے میں بیٹھ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی صحابہ کیا کرتے تھے۔ ایسی سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی جو مثالیں اس رستے کو طے کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہمارے دنیا کے سبھی احکام سے الگ تھلگ سب سے پہلے سب سے مقدم ہے، بنیادی ترجیح اور اولین بنیاد اور دستوری حیثیت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو حاصل ہے۔ عورتیں راستے کے چاروں طرف یا بھرپور راستے سے گزر رہی ہیں، راستے کو مکمل طور سے انہوں نے گزرنے کے دوران بھر کے رکھا ہوا ہے، پورا راستہ بھر کے چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معاملات ہوا کرتے تھے کہ آپ نے جہاں جس وقت جو ضروری سمجھا اس کو کہہ دیا، اور آج بھی علماء کی شان یہی ہونی چاہیے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ علماء کی زبانوں پر تالے لگا دیے جاتے ہیں، لیکن تالے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، معاملہ جوڑیے اللہ سے، اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑیے۔ اللہ کی رضا لوگوں کی ناراضگی یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو کبھی متوازی نہیں ہو سکتی ہیں، وہ چیزیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ راضی ہو ساری کائنات ناراض ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ساری کائنات خوش ہو جائے اور اللہ ناراض ہو جائے اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے، اور فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کی دنیا آخرت دونوں جہان تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے گزرنے والی عورتوں کو حکم دیا کہ عورتوں تم بیچ راستے سے ہو کر کے نہ چلا کرو۔ عورتوں کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، خیر عالم یہ ہوتا ہے صحابی بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ادھر اپنی زبان مبارک سے الفاظ بیان فرمائے، اور وہ عورتیں جو راستہ بھر کر کے گزر رہی تھیں انہوں نے راستوں کے کناروں کو پکڑ لیا اور اس طرح سے راستوں کے کناروں سے ہو کر کے گزرنے لگی کہ ان کے خمار، ان کے دوپٹے اور ان کے کپڑے راستے کے ارد گرد بنے ہوئے گھروں کی دیواروں سے ٹکرانے نہیں لگے بلکہ ان کے خمار، ان کے دوپٹے، ان کے کپڑے ان دیواروں سے اٹک گئے، پھنس گئے۔ یہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور پیروی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہو رہا ہے، قبلہ بدل دیا گیا، تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ، مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے۔ 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ حکم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، جبریل امین آ کر کے اطلاع دیتے ہیں اللہ کے نبی قبلہ آپ کا تحویل کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی حالت میں اپنا چہرے انور بیت المقدس کی طرف سے خانہ کعبہ کی طرف کر لیتے ہیں۔ صحابہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے میں مشغول ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا انتظار نہیں کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے نبی نے، میرے رسول نے، کائنات کے خلیل و تاجدار و امام نے اپنے رخ زیبا کو ایک سمت سے دوسری سمت تبدیل کر لیا ہے، اس لیے سارے کے سارے صحابہ نے نمازوں کی حالت میں اپنے چہروں کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان صحابہ سے پوچھا، او میرے ساتھیوں، میرے پاس جبریل امین آئے تھے، انہوں نے کہا تھا قبلہ تحویل کر دیا گیا ہے، چینج کر دیا گیا، اس کے رخ کو بدل دیا گیا ہے، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ اس لیے میں نے جبریل کے کہنے پر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے رخ کو پھیر لیا۔
لیکن میرے ساتھیوں تم نے کیوں پھیرا؟ ساتھیوں نے کیا جواب دیا؟ ساتھیوں نے کہا ہمیں کیا معلوم، آپ کو کیا حکم ہوا، ہم کو یہ معلوم آپ نے کیا کیا، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا روح تبدیل کر لیا، بس ہمیں کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا تھا، ہم نے بھی روح تبدیل کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی آپ کے اشارات میں، آپ کی سکنات میں، آپ کی حرکات میں، آپ کے اقوال میں، آپ کے افعال میں ہر اعتبار سے لازم اور ضروری ہے۔ اب اس کے خلاف جو بھی جا رہے ہیں وہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ آپ کا جو قول نہیں، آپ کا جو فعل نہیں، آپ کا جو عمل نہیں، آپ کی جو سنت نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے دور رہنا، بلکہ ان سے اللہ کی پناہ مانگنی لازمی اور ضروری ہے۔ آپ نکلیں گے، نکل رہے ادھر ادھر چوراہوں پر بڑے کر و فر اور پوری شان و شوکت کے ساتھ پورا زور لگا کر کے آج بدعت کو لوگ سنت ثابت کرنے پہ ڈٹے ہوئے ہیں، بدعتوں کو توحید باور کرانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اسلام سے جن چیزوں کا رشتہ دور دور سے نہیں ہے اس کو اصلی اسلام کہلانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایمان کی بنیادیں تو کیا، ایمان سے ان کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جشن منانا، عید میلاد النبی کی عید قرار دینا، یہ بدعت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک ایسی چیز صرف تاریخی اعتبار سے اگر سمجھ لیا جائے تو بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی۔ ادھر ادھر کی لنترائیاں بہت زیادہ دلائل سے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ماشاءاللہ اہل الحدیث گاؤں کے ہو، آپ کو ویسے بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک نقطہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو عید میلاد کہی جاتی ہے، اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا، آپ کی تاریخ پیدائش منانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانا۔ مسئلہ بالکل صاف ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن وہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ سن 333 ہجری کے اندر سب سے پہلے، بعض کہتے ہیں سن 336 ہجری کے اندر سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منایا گیا، عیسائیوں نے منایا۔ اس میں بھی اختلاف ہے، بعض عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے قائل ہیں اور بعض عیسائی 6 جنوری کو کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ اختلاف ہے نہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں اس سے مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن کوئی منا رہا ہو، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن برتھ ڈے یوم پیدائش کوئی منا رہا ہو، یا اپنا جنم دن منا رہا ہو، اپنے بچوں میں سے کسی لاڈلے کا جنم دن منا رہا ہو، کوئی بھی جنم دن، کوئی بھی برتھ ڈے اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے، حرام ہے مکمل طور پر۔ خوشیوں کے نام پر، نئی ترقی کے نام پر، تہذیب کے نام پر، غیروں کی نقالی کے نام پر، دنیا کو اپنے آپ کے بارے میں ایڈوانس پاور کرانے کے نام پر کسی بھی صورت میں جو چیز کل اسلام کا حصہ نہیں تھی آج اسلام کا حصہ نہیں بن سکتی ہے۔ برتھ ڈے جب یہ منانا جائز نہیں ہے تو اس کے پیچھے جو کچھ کیا جاتا ہے، ارے بھائی چاہے ہم کریں، آپ کریں، اپنے بچے کے لیے کریں، بچی کے لیے کریں، بھیا وہ تعلیم نہیں لے رہا ہے، ایجوکیشن لے رہا ہے، مدرسے میں نہیں جا رہا ہے، اسکول میں جا رہا ہے، اسکول بھی ایک ایسے جو ماڈرن اسکول ہیں، کیا ہے لازمی ہے؟ کہاں سے لازمی آیا؟ گھروں میں کیک کاٹنا، موم بتیاں جلانا، ان کو بجھانا اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ اپنا برتھ ڈے بھی نہیں منا سکتے، اپنے بچوں کا بھی نہیں منا سکتے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ جنم دن منایا جا رہے ہیں 12 ربیع الاول، یہ آپ کا جنم دن نہیں ہے، یہ آپ کی تاریخی وفات ہے۔ جس دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے ہیں آج وہ دن ہے 12 ربیع الاول کا دن، اور آج 12 ربیع الاول آپ کی تاریخی وفات ہے۔ کسی کی وفات ہوتی ہے اور وہ کسی نہیں ہے، وہ امام اعظم ہیں، سید الثقلین ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مر جانے پر، آپ کی وفات ہو جانے پر ڈھول تاشے بجانا، رقص و سرود کرنا، جھنڈیاں لگانا، ناچنا اچھلنا اور اسٹیجیں سجا کر کے اسٹیجوں پر اہل حدیثوں کو گالیاں بکنا، اسلام کے خلاف بدنامی، اسلام کے تعلق سے خود بدنامی کا سبب بننا، یہ ایسی ہزاروں خرابیاں ہیں جن کے چلتے کبھی بھی یہ چیز جائز اور درست ہے نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سچ اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور حدیث کے خلاف جتنے بھی امور ہیں ہر امور سے مکمل طور پر
کنارہ کش اور دور رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔